جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، پاکستانی اور اسرائیلی ڈپلومیٹس کی پراپرلی یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کلیش ہوا ہے، جس میں پاکستان نے کہ جو امبیسڈر ہیں وہاں پہ، امبیسڈر احمد صاحب، انہوں نے بڑی ٹف سٹیٹمنٹس دی ہیں اسرائیلی امبیسڈر کی موجودگی میں۔ قطر کے وزیر اعظم اور فارن منسٹر وہاں موجود تھے، اور یہ بڑا ڈفرینٹ موقع ہے کہ پاکستان یو این سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے، اور پاکستان نے اس چیز کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا ہے اسرائیل کو۔ لیکن ظاہر بات ہے، ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ظاہر بات ہے پاکستان کو اس حوالے سے بہت دیکھا جائے گا کہ پاکستان اتنا بڑھ چڑھ کے جو شرکت کر رہا ہے غزہ کے حوالے سے، قطر کے حوالے سے، اور مسلم ملک بھی ہیں، لیکن یہ جو اسپیشل سیشن ہے یہ پاکستان، الجیریا اور صومالیہ نے کال کیا، اور یہ ساؤتھ کوریا کی لیڈرشپ میں ہوا، کیونکہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اس مہینے پریزیڈنٹ ہے سپٹمبر کے اندر۔ اور پاکستان نے کہا ہے جی کہ ہم یہ ایک انلیگل انپرووکڈ اسرائیلی ایگریشن ہے قطر کے اوپر، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اس وقت قطری پرائم منسٹر یو این میں ہیں، اور آج وہ یو ایس کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے بھی ملنے جا رہے ہیں، اور وہ امریکی صدر سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے یہ جو ریزیڈینشیل نیبرہڈ میں سویلینز پہ حملہ کیا، یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشن ہے۔ پاکستان نے ٹف لائن لی ہے، یہ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا سنیں ذرا پاکستانی ایمبیسڈر کو، تو یو ول کم ٹو نو۔ And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter. سیریل وائلیٹر بھی ہے، یو این چارٹر کا مطلب مسلسل وائلیٹ کرتا ہے، آکوپائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پاکستان نے اس کو جیسے یہ دیکھیں، ایک میں بات بتاؤں آپ کو، جس طرح انڈیا اپنے آپ کو لنک کرتا ہے نا اسرائیل کے ساتھ، پاکستان بھی اسرائیل کو اور انڈیا کو لنک کرتے ہیں۔ یہ جو وائلیٹر آف انٹرنیشنل لاء اور آکوپائر، یہ بیسیکلی پاکستان ٹرمز انڈیا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ تو دیٹ از وائی پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اسرائیل اور انڈیا کو لنک کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو جسٹ ایم گیونگ یو این انالیسس آن اٹ۔ And international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone. یہ ایک آکوپائر ہے جو کسی کو نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ اس سیم وے یہ انڈیا کو بھی ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ جی یہ آکوپائر ہے لیکن کسی کو سنتے نہیں ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ ابو لاء ہیں، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ سو پاکستان اپنی نان پرماننٹ سیٹ کا بہت فائدہ اٹھا رہا ہے جسٹ ٹو ایمپلیفائی اٹس کیس۔ That does not pay heed to any advice, ایڈوائس کو کون سنے گا؟ even from its friends. یعنی کہ امریکہ نے بھی، یہ اسرائیل کے امبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، مطلب کہ امریکہ ان کا دوست ہے، اس نے بھی ان کو اتنا کچھ کہا ہے، یہ ان کی بات بھی نہیں سنتا۔ تو یہ بیسیکلی مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر بات تو دیکھیں، بات تو یہ ہے نا کہ بات اسرائیل تگڑا ہے، یہ بات مان جائیں، گیم تو پھر اسرائیل کے ہاتھ میں ہے نا، کنجی تو اسرائیل کے پاس ہے۔ نہیں بات سمجھ رہے آپ؟ کنجی تو اسرائیل کے پاس ہوئی نا، گیم تو اس کے ہاتھ میں ہوئی، باقی تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ سنیں، If there are any left. مطلب ان کے دوست بھی کوئی نہیں رہ گئے، ایک دو دوست رہ گئے، کیونکہ اب تو بہت سارے جو آج فرانس نے اور سعودی عرب نے یو این کے اندر 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے ووٹ کروایا، 140 کی 142 لوگوں نے سپورٹ کیا، 10 ایبسینٹی تھے،
اور اتنے ہی میرا خیال ہے مخالفت میں تھے. تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا امبیسڈر یہ کہہ رہا ہے کہ یورپ اور برطانیہ اور فرانس یہ سارے اس کے ساتھ ہوتے تھے, پورا یورپ اس کے ساتھ ہوتا تھا, اب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, صرف امریکہ اکیلا ہے. that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations. Doesn't listen to the ICJ or the ICC. آئی سی جے کو بھی نہیں سنتا, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی نہیں سنتا, دوستوں کو بھی نہیں سنتا, کسی کو بھی نہیں, یو این سیکورٹی کونسل کی بھی نہیں سنتا. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ مائٹ از رائٹ ہے. ہمارے امبیس صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مائٹ از رائٹ ہے, جو مطلب ڈنڈے کے زور پہ سارا کچھ اسرائیل کر رہا ہے. تو اٹ مینس کہ دنیا میں پھر اصل پیر تو ڈنڈا ہی ہے, اخلاقیات تو کسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی morality جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو ورتھ ہے. And threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of the international community. بیسیکلی دوستوں کی بھی پاکستان نے کلاس لے رہا ہے نا, اسرائیل کے دوستوں کی. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. لائک آل اگریسرز, یعنی کہ بھارت کا بھی, میں نے آپ کو بتایا نا, پاکستان اس فورم کو یوز ہی بھارت کے بارے میں کر رہا ہے کہ جس طرح باقی جو اگریسر ہیں نا وہ بھی وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں, تو یہ بھی اپنے آپ کا وکٹم کارڈ کھیلتا ہے. پاکستان کہتا ہے نا کہ بھارت جو ہے وہ وکٹم کارڈ کھیلتا ہے دہشت گردی کا, یہ وہ آگے پیچھے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. But today it is totally exposed. President, this council has spent decades discussing the situation in the Middle East and the Palestinian question. Meeting after meeting, we devote hours to this agenda. It is not because of anyone else. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ساری عمر ہی گزر گئی ہے, یہ ایک ہی ایجنڈا چل رہا ہے, پیلسٹینین کوسچن کو ایڈریس کر رہے ہیں, وہ وکیٹ ہی نہیں کر رہا. اب تو وہ ویسٹ بینک میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اس کو بھی خالی کریں, اس میں بھی نکلیں یہاں سے, سیٹلرز کو لے کے جا رہے ہیں. یو این کہہ رہا ہے ویسٹ بینک میں نہ لے کے جائیں. سو پاکستان کی اور اسرائیل کے امبیسڈرز کی یہ بڑی لڑائی ہے, یہ سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس طرح پاکستان بول رہا ہے. یہ 5 پرماننٹ 10 نان پرماننٹ ممبرس کے سامنے اس طرح نام لے لے کے کہنا بڑی بات ہوتی ہے. And that blatantly violates the resolutions of this council. It's because of that we have these discussions. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. پاکستان یہ جناب پاکستان کریڈٹ لے رہا ہے کہ القاعدہ ہماری وجہ سے ختم ہوئی ہے. دنیا کہتی ہے نا کہ جی القاعدہ کا اسامہ بن لادن وہاں سے پکڑا گیا تھا, لیکن پاکستان کہہ رہا ہے القاعدہ ہماری وجہ سے ختم ہوئی. And we remain committed in this global collective endeavor. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing
in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. For whatever way it interprets the statements in this council, the occupying power must go back and read carefully the statement issued by the Security Council today. सो ये बेसिकली डैनी डैनन है, जिनको पाकिस्तान ने आज वो थोड़ा टफ टाइम दिया है। डैनी डैनन इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, और ये आप देख लें कि ये एक नई चीज़ है जो सामने आ रही है कि जिसमें वो इज़राइल यूएन को कहता है कि तुम फेल हो गए हो, कतर को कहता है कि तुम दहशतगर्दों को रखते हो। मतलब ये एक चीज़ जो है ना, दैट इज़ समथिंग देयर, ये इसको याद रखा जाएगा। बहरहाल बड़ी सख्त जंग पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी कमिटेड है कि नहीं, हमें इज़राइल के हवाले से बड़ी क्लियर पोजीशन है। पहली बात, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं पाकिस्तान लेगा। सेकेंडली बात, किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होगा। तीसरी बात, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली एंड मॉरली हम जो है वो बात करते रहेंगे। चौथी बात, लंबे चौड़े पे पाकिस्तान में हम अपराइजिंग भी नहीं होने देंगे कि यहाँ पे हम अपनी तोड़ फोड़ कर रहे हो, कंडेम इजराइल को कर रहे हैं जिस तरह हमारी अपोजिशन करती है। तो बहरहाल देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन एंड वर्किंग। सो पाकिस्तान ने ये रखा हुआ है कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल लाइंस पे अच्छा काम जो है वो करना चाहिए। बाकी साइलेंट रहें, बाकी किसी चीज़ में खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं नहीं नहीं हमें खुद जाना चाहिए, हमारी फ़ौज किस काम आएगी, हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाद में पता लगेगा लड़ाई को एडा आसान काम, लड़ाई में जाना आसान है, निकलना औखा काम, मुश्किल काम होता है भाई। तो ये मेरा ख्याल है चीज़ें हैं। सो ये एक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एक टफ लाइन ली है। नॉर्मली हम इस तरह लेते तो हैं माजी में भी, लेकिन ये बेसिकली पहले गज़ा के लिए थी, नाउ दिस इज़ फॉर द जीसीसी। कई लोगों का तो पाकिस्तान में ये कहता है कि पाकिस्तान को जीसीसी का मेंबर बना दें, आपसे दिफा नहीं होता, हमारे पास फ़ौज है, हमारे पास वेपन है, हम सारा कुछ है, आप हमारी इकॉनमी बेहतर करें, हम आपका दिफा बेहतर करते हैं। पाकिस्तान में ये लोग बड़ी बात करते हैं, गेट अस इन द जीसीसी, लेकिन जीसीसी में कभी भी नहीं लेंगे हमें, क्योंकि वो एक अरब लीग है ना, वो अरबों का है, हम अरबी नहीं हैं, हम अरबी नहीं हैं, वो हमें क्यों लेंगे इन चीज़ों के अंदर। सिंपल सा सवाल बनता है ना, व्हाई वुड दे हैव अस देयर, क्यों कहेंगे कि जी आप आए हैं इसमें। सो और दूसरा ये है कि आप देखें कभी जब इस्लामिक ओआईसी का इजलास होता है तो इसे कहते हैं अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, लेकिन अरब्स अपने आप को सेपरेट रखते हैं इस्लामिक वर्ड से। सो वो कहते हैं अरब्स डोमिनेट करते हैं, सो हमें वो कभी भी नहीं लेंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि जनाब हमें अरब वर्ड उसमें ले लिया जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट इट इज़ गोइंग टू बी। देखते हैं क्या होता है।